بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بچے بچپن میں ذہنی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ والدین فکر مند ہو جاتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بچے کی ذہنی استعداد ٹھیک نہیں ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال والدین ہوتے ہیں تو ان کو فکر مند ہونا بھی چاہیے، اور ان کی فکر مندی اپنی جگہ پر ماں باپ ہونے کے ناطے ایک فطری چیز ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو بچپن میں بھی بڑا ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو انسان بڑا ہو وہ بچپن میں بھی بڑا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بے شمار مثالیں انسانی تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ بچپن میں وہ ایک ناکام طالب علم تھا، ناکام بچہ تھا، اس کا اسکول میں دل نہیں لگتا تھا، ذہنی استعداد اس کی بہت کمزور تھی، دماغی طور پر بہت کمزور تھا۔ تو بعض بچے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ان کی ذہنی استعداد وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ کمزور ہے، اور اس کے اندر جو چھپا ہوا جوہر ہوتا ہے ہم اسے تلاش نہیں کر پاتے، اور ہم اس کا تقابل کرتے ہیں باقی بچوں کے ساتھ کہ میرا فلاں بچہ اتنا ذہین ہے، وہ پڑھائی کی طرف اتنا متوجہ ہے، اس کا نمبر بھی بہت زیادہ آتے ہیں، 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے اور ہمیشہ ٹاپ کرتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا خاکہ بنا لیتے ہیں ذہن کے اندر، اور اس خاکے میں وہ بچہ پورا نہیں آتا، فٹ نہیں آتا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بنائے ہوئے خاکے کے اندر اس بچے کو فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے اندر فٹ ہوتا نہیں ہے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم پھر اسے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، کوستے ہیں، اور پھر اس کی شکایات لگاتے ہیں۔ ٹیچر سے بھی اس کی شکایت کریں گے، ایک دوسرے سے بھی گھر میں کہیں گے کہ بڑا نکٹھو ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ تو جو اور صلاحیت اس کی بیچارے کی آگے بڑھنی تھی تو اس میں اور کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو ہر بچہ ایک جیسی ذہنی استعداد کا مالک نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج یہ کمزور ہے تو یہ سال بعد بھی کمزور ہوگا، یہ 2 سال بعد بھی کمزور ہوگا، یہ 5 سال بعد بھی کمزور ہوگا۔ آئنسٹائن کتنا بڑا انسان ہے، کتنا بڑا سائنسدان ہے، لیکن بچپن میں تعلیم میں اتنا ناکارہ تھا کہ بعض مرتبہ اسکول سے بھی نکال دیا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے قتل کے اوپر ایک بڑا انعام رکھا گیا۔ جرمنی میں جب ہٹلر کا زمانہ آیا، ہٹلر نے اس کو قتل کرنے کے لیے ایک بڑا انعام رکھا، لیکن لوگ اس کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے انعام کے لالچ کے باوجود بھی۔ کیوں؟ کہ اس انسان کا پھر قد کاٹ، اس کی شخصیت اتنی بلند ہو چکی تھی کہ کوئی اپنے ہاتھ اس کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا تھا، اتنے بڑے انعام کے اعلان کے باوجود۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کے والدین بھی اس سے تنگ تھے، اسکول والے بھی تنگ تھے، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ غیر بھی اس سے اتنے مانوس ہو گئے، اتنے قدردان ہو گئے کہ کوئی آدمی بڑا سارا انعام بھی اس کے قتل کے عوض میں لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ حکومت وقت کا جابر اور ظالم حکمران ہٹلر جیسا آدمی یہ اعلان کر رہا ہے اور وہ قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر بچہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال بیان کی ہے، ایک قصہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے تھے کافی سارے، اس نے ان کو بھیج دیا ایک لڑائی پہ، ایک جنگ کے اندر، اور ایک جو بیٹا تھا اس کا وہ چھوٹا قد تھا، اس کا کالا کلوٹا سا تھا، بادشاہ اس کو ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا، وہ بھی چلا گیا لشکر میں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ کو اطلاع ملی کہ آپ کا لشکر شکست کھا گیا ہے اور آپ کے بیٹے پیٹھ پھیر کے میدان جنگ سے بھاگ آئے ہیں۔ اب بادشاہ کے لیے بڑی ذلت، بڑی رسوائی تھی، اور ملک جو ہے دشمن کے قبضے میں چلا گیا ہے، دشمن کی فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ مرنے کا مقام ہوتا ہے کسی بھی بادشاہ کے لیے۔ ایک عام انسان
کو پتہ چل جائے، خدا نخواستہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان کے فلاں علاقے کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے اور فوجیں آگے بڑھتی چلی آ رہی ہیں، تو ایک عام آدمی کے لیے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے۔ اور وقت کا بادشاہ جو ملک کا بادشاہ ہے، اس کے لیے تو کتنی بڑی غیرت کے خلاف بات ہے اور مرنے کا مقام ہے۔ تو بادشاہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا کہ میرے بیٹے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور میں ہار چکا ہوں، اور ان قریب دشمن کی فوجیں آ جائیں گی اور ہم گرفتار ہو جائیں گے اور دشمن کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ پانسا پلٹ گیا، بازی پلٹ گئی، اور میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ آپ کا وہ بیٹا جیت گیا ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے سے قد کا بچہ بیٹا جس کو بادشاہ منہ نہیں لگاتا تھا، جس کو قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور بادشاہ اس کو اپنے لیے ایک آر سمجھتا تھا، اس کا تعارف بھی نہیں کرواتا تھا مجلس کے اندر کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے ذریعے سے بادشاہ کو عزت عطا فرمائی۔ بادشاہ کو پھر سمجھ میں آئی بات، اور پھر اس کو بڑا اپنے قریب کیا، اور پھر اپنی ماضی کی زندگی کے اوپر پچھتایا اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی۔ تو بعض مرتبہ ہم کسی بچے کو بہت ناکارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے ذریعے سے آپ کو بلندیاں عطا کرنی ہوتی ہیں، اسی بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کمالات عطا کرے گا، آپ کو نیک نامی دے گا، آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا اسی بچے کی وجہ سے۔ تو ہر انسان ایک اپنے حصے کی صلاحیتیں لے کے آتا ہے، تو جب تک وہ ہمارے خانے میں فٹ نہیں ہوتا، ہم نے جو ایک خاکہ بنایا ہوا ہے ہم اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اس کی دماغی ذہنی صلاحیت پر اتر کے پھر اس کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا چاہیے اور اس کی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔